بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، اذان کی ابتدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بوق یعنی بیغل بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے ان کلمات کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اس طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بنے۔ حضرت بلال یہ نابینا صحابی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور وہ شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نماز کے چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کفر اور ایمان کے بیچ میں جو چیز فرق کرتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بجلی کڑکنے اور بادل گرجنے کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ ترجمہ، اے اللہ، ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرما۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کا عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ آج ہم اس کو بڑا ہنرمند اور عقل مند اور بڑی چالاکی سمجھتے ہیں، کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، کسی کی برائیوں کو، کسی کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالنے کو آج ہم اس کو چالاکی سمجھتے ہیں، ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل ہی نہیں فرمائے گا جو دوسروں کے عیبوں کو اچھالتا ہے، جو دوسروں کے عیبوں کو دنیا میں چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور بندہ دنیا کے اندر کون سا بندہ بے عیب ہے اور کون سا ایسا بندہ ہے، بتاؤ مجھے، کہ جس بندے کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ سب کے سب بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد بہترین غلطی کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا جو غلطی کے بعد اس غلطی کو ختم کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ غلطیاں سب سے ہوں گی۔ انسان جب دوسروں کے عیب دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں جا کے، اپنے گریبان میں جا کے کہ
کہ تیرے اندر اپنے اندر کتنے عیب چھپائے بیٹھا ہے تو دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں برے اعمال کی نحوست۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے خشکی اور تری، یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و تباہی پھیل گئی ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائے۔ سورہ روم۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران۔ نوٹ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک سے دھوکہ کھا کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کی دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جس نے دنیا بنائی ہے وہ بتا رہا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بھی مائکا لال، سمجھدار، مالدار، ہوشیار اور اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھنے والا انسان کتنی بھی تعریف کرے، دنیا کے فضائل بیان کرے، یہ سب کے سب ہیچ ہے اللہ کے بتانے کے بعد۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے درختوں کی سریلی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور شاخیں ہیرے جواہرات کی ہے۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ ترغیب و ترہیب۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دعائے جبرائیل علیہ السلام سے علاج کرنا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بیچ میں سے کھاؤں گے تو برکت جلدی ختم ہو جائیں گی۔ ان باتوں پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔